أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کامل نماز سیکھنے کے بعد آج کے اس سیشن میں انشاءاللہ تعالی ہم نماز کے بعد پڑھے جانے والے مسنون اذکار سیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کر لیتے تو فوراً بعد اللہ اکبر یعنی تکبیر کہتے۔ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو تکبیر یعنی اللہ اکبر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا، یعنی جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر کی آواز سنتا تو مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کر لی ہے۔ اور سنت مبارکہ ہے کہ ایک بار اللہ اکبر کہنے کے بعد ہر فرض نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار کہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کا معنی ہے، یا اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی ہے، تو بابرکت ہے، اے بزرگی اور عزت والی۔ اب اس بات سے آگے بڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد ایک بار اللہ اکبر، 3 بار استغفر اللہ اور ایک بار اللہم انت السلام و منک السلام کہنے کے بعد اپنا رخ لوگوں کی طرف پھیر لیتے تھے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نماز ادا کرتے تھے فرض، اور اس کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد اپنا رخ لوگوں کی طرف پھیر لیتے تھے اور پھر بیٹھ کر اذکار کرتے۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اور اذکار پڑھ لینے کے بعد جب ہم سنت یا نفل نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں اپنی جگہ کو تبدیل کرنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، چاہے آپ 1 قدم آگے ہو جائیں، 1-2 قدم پیچھے ہو جائیں، 1-2 قدم سائڈ پر ہو جائیں، لیکن ہمیں اپنی نماز کی جگہ کو تبدیل کرنا چاہیے۔ اور اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی فرض نماز مکمل کر لی ہے، اور اب جو بھی ہم ادا کریں گے نماز میں سے وہ سنت یا نفل یا وتر کی نماز ہوگی۔ اس کے بعد ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ صبح کا جو وقت ہے، فجر کی نماز کا جو وقت ہے، وہ خاص فضیلت کا ٹائم ہے، اور اس میں اگر ہم فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرتے ہیں تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت نماز پڑھ کر طلوع آفتاب تک بیٹھا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز اشراق ادا کی، اس کے لیے کامل حج اور عمرہ کا ثواب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ تامہ یعنی کامل 3 مرتبہ فرمایا، یعنی کسی کو اس بات پر ایمفسائز کرنے کے لیے تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہے اس کے اجر کے معاملے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں۔ اب دیکھیں کہ یہ سوال ہم میں سے ہر عورت کے ذہن میں آئے گا، ہر خاتون کے ذہن میں، کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیونکہ یہ والی حدیث ان لوگوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے کہ جو مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں اور پھر سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر اشراق کی نماز ادا کرتے ہیں، تو ان کو
کامل حج اور کامل عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ تو خواتین کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اسکالرس علماء کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ عورت اس نیت کے ساتھ نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھی رہی اور اس نے اللہ کا ذکر کیا اور وہ یہ والا ثواب حاصل کرنا چاہتی ہے اور پھر اشراق کی نماز اس نے پڑھی، تو اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اس کو بھی یہی والا سیم ریوارڈ ملے گا۔ اور اس بات کو سپورٹ کرتی ہے ایک روایت جو حضرت ام حمید رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا شوق بہت ہی اچھا ہے، مگر تمہاری نماز سب سے اندر والے حصے میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، یعنی گھر کے سب سے اندرونی حصے میں نماز پڑھنا کمرے کی نماز میں نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد یعنی مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس شوق کو دیکھتے ہوئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتی ہیں، ان کی مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا چاہتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ ان کا اپنے گھر کے سب سے اندر والے حصے میں نماز ادا کرنا مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو اس بات سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ جب ایک عورت اپنے گھر میں اس نیت کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد بیٹھی رہے گی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گی اور پھر اشراق کی نماز ادا کرے گی، تو اس کو یہ اجر ملے گا جو مردوں کو مسجد میں ادا کرنے سے ملتا ہے۔ وما واللہ اعلم بالصواب۔ اس سے متعلق ایک دوسری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ یعنی فرشتے تم میں سے اس نمازی کے لیے اس وقت تک یوں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے۔ اور فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص جو صرف نماز کی وجہ سے رکا ہوا ہے اپنے گھر جانے سے اور سوائے نماز کے اور کوئی چیز اس کے لیے مانے نہیں، تو اس کا یہ سارا وقت نماز ہی میں شمار ہوگا۔ تو یہ ایک اور فضیلت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں ہی یا مسجد میں اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو اس کے لیے فرشتے اتنی دیر تک نماز پڑھتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور اس کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اس سے بہتر دعا کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے کہ ہم وہاں پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص مسجد میں رک جاتا ہے اور وہ صرف اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہاں رکا ہوا ہے تو اس کا وہ سارا وقت جو اس نے وہاں گزارا وہ نماز ہی میں شمار ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 بار یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو اتنا ثواب ہوگا جیسے 10 غلام آزاد کیے، اس کی 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، سارا دن شام تک شیطان سے وہ محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اس سے بہتر عمل کوئی شخص نہ لائے گا مگر جو اس سے زیادہ عمل کرے، یعنی یہی تسبیح 100 سے زیادہ بار پڑھے اور اعمال خیر زیادہ کرے۔
اور जो शख्स सुबहानल्लाह व बिहम्दिह दिन में 100 बार कहेगा तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे समंदर की झाग के बराबर हो। तो जब हम सुबह फजर के बाद और बाकी दिन की 4 नमाजों के साथ जब हम बैठे अल्लाह ताला का जिक्र करने के लिए, तो इन अज़कार को खास इत्मीनान के साथ पढ़ें। और अगर पूरे दिन में ये हम अज़कार 100 बार पढ़ लेते हैं तो उसके लिए ये तमाम अजर जो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक के जरिए आपके सामने रखी हूँ उसको मिलेंगे और उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिक्र भी किया करते थे, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यंफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। ए अल्लाह, तू जो दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिस चीज को तू रोक ले वो कोई देने वाला नहीं है, और किसी मालदार की दौलत तेरे यहाँ सूदमंद नहीं। एक और अहम बात यह है कि हर फर्ज नमाज के बाद इन अज़कार को दरमियानी आवाज में पढ़ना सुन्नत है। सही बुखारी और मुस्लिम में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि वो कहते हैं कि मैं जब इनके अज़कार सुनता तो जान जाता था कि उन्होंने नमाज का सलाम फेर लिया है। इसके अलावा ये बात जायज नहीं है कि सब लोग एक जबान होकर जिक्र करें। इसके लिए हर शख्स को अपने अपने अज़कार अलग अलग पढ़ने चाहिए। एक आवाज बनाकर मिलकर पढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये सुन्नत मुबारका के खिलाफ है। इसके बाद आयतुल कुर्सी, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुन नास पढ़ें। ताहम मगरिब और फजर की नमाज में ये तीनों सूरतें 3-3 बार पढ़ेंगे, और इसके बारे में सही दलील मौजूद होने की वजह से इस तरह पढ़ना ज्यादा अफजल है कि हम सुबह और शाम के अज़कार में आयतुल कुर्सी को, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुन नास को 3-3 बार अदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद पढ़े जाने वाले अज़कार में इस जिक्र की खास फजीलत बताई है और इसका खास इहतमाम करने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ए अल्लाह, अपने जिक्र, शुक्र और अपनी बेहतरीन इबादत के सिलसिले में मेरी मदद फरमा। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, ए मुआज़, कसम अल्लाह की मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, कसम अल्लाह की मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर फरमाया, ए मुआज़, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ना कभी न छोड़ना, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ए अल्लाह, अपने जिक्र, शुक्र और अपनी बेहतरीन इबादत के सिलसिला में मेरी मदद फरमा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नसीहत को जो उन्होंने मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से की और बहुत ही मोहब्बत का इजहार करते हुए उनको ये बात सिखाई कि इस दुआ को कभी ना छोड़ें, तो हमें भी इस चीज को लाजिम कर लेना चाहिए कि हम अपनी नमाजों के बाद और दिन में कभी भी ये जरूर दुआ मांगा करें, क्योंकि ये एक कामिल और बहुत ही खूबसूरत दुआ है जिसमें हम अल्लाह ताला से इस बात की तौफीक मांगते हैं कि वो हमें अपने जिक्र, अपने शुक्र और अपनी बेहतरीन इबादत की तौफीक अता फरमा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह 33 बार 33 टाइम्स और अल्हम्दुलिल्लाह 33 टाइम्स और अल्लाहु अकबर 33 टाइम्स कहे तो ये 99 कलमे हो जाएंगे, और पूरा 100 यूं करे कि एक बार
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہے، یعنی کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ اکیلا ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی سلطنت اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، یعنی تعداد میں بہت زیادہ ہوں۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر بھی کہا جا سکتا ہے، اور ان سب کو ملا کر پورے 100 ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی فضیلت یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی درخواست کی کہ ان کے لیے ایک خادم کا انتظام کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ الفاظ سکھائے اور ان کو یہ بتایا کہ یہ الفاظ ادا کرنا خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، کچھ مسکین لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ مال والے تو بلند مقام اور جنت لے گئے، وہ ہماری ہی طرح نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے لیے مال کی وجہ سے فضیلت ہے، مال سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم پہلے والوں کے درجے کو پا سکو اور کوئی تمہیں تمہارے بعد نہ پا سکے، اور تم اپنے بیچ سب سے اچھے بن جاؤ، سوائے ان کے جو ایسے عمل کرے، وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہا کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس حدیث سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم یہ اذکار کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم وہ بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں جو مالدار اپنا مال خرچ کر کے حاصل کرتے ہیں، اور وہ اجر اور وہ مقام پا سکتے ہیں جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح ان اذکار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اشراق کی نماز کی ریپلیسمنٹ بھی کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے ذمے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، بس ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان کے مقابلے میں اشراق کی 2 رکعت کفایت کر جاتی ہیں، یعنی کافی ہو جاتی ہیں جو کوئی انہیں ادا کرتا ہے۔ یعنی یہ اذکار کریں، اور اگر کوئی یہ اذکار نہیں کرتا اور اس کی جگہ 2 رکعت اشراق نماز پڑھتا ہے، اور یا کوئی شخص 2 رکعت نماز اشراق پڑھتا ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کی ریپلیسمنٹ ہیں۔ کوئی ان دونوں کو کرنا چاہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین اجر ہے، لیکن اگر کسی دن ہم اشراق کی نماز نہیں پڑھ سکے تو ان اذکار کا خاص اہتمام کریں، جس کی فضیلت میں نے آپ کو ابھی اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کی زبانیں ذکر سے تر رہتی ہیں، اللہ کے ذکر ہمیشہ وہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے کرتے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف بیان کی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھتے ہوئے، لیٹے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔